गुजरात के शहंशाह हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक लक़ब महबूब बारी भी है। इसी लक़ब के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आपको ख़िरक़े महबूबियत अता हुआ, आपको मकाम महबूबियत अता हुआ। ये मकाम महबूबियत गौसियत के मकाम से 33 दर्जे बुलंद है। इस मकाम महबूबियत की फ़जीलत ये है और इसकी खासियत ये है। इसी के हवाले से हम वीडियो में बात करेंगे। पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को मकाम महबूबियत किसने अता किया और ये ख़िरक़े महबूबियत आपको कहाँ से मिला है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबियाए किराम को भेजा। अंबियाए किराम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, यानी तमाम इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए अंबिया को चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत आदम को सफ़ीहुल्लाह बनाया, हज़रत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। तो तमाम अंबिया को अलग अलग मकामात और अलग अलग खिताबात अता हुए, लेकिन हमारे नबी रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब बनाया। तो जो महबूबियत का मकाम है वो सबसे बुलंद है, सबसे अजीम तर है। और आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को ये मकाम महबूबियत कहाँ से अता हुआ। तो सीरत ख़ानदान शाह आलम एक किताब है जिसके मुसन्निफ़ हैं पीर तरीक़त हज़रत सैयद पीर बद्र आलम अहमद अली बुखारी। उन्होंने सीरत ख़ानदान शाह आलम में ये वाक़या लिखा है कि रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन क़ुत्ब आलम बुखारी को बशारत अता फ़रमाई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके यहाँ जो फ़र्जंद पैदा होने वाले हैं उनको हमसे 4 बातों में मुशाबहत होगी। नंबर 1 नाम में, दूसरा मकाम महबूबियत में, तीसरा सूरत में और चौथा उम्र में। यानी इन 4 चीज़ों में उनको हमसे मुशाबहत होगी। रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये बशारत शाह आलम सरकार के हवाले से आपके वालिद मोहतरम को अता फ़रमाई। तो जब हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपका नाम सैयद मोहम्मद रखा गया हुजूर के नाम पर। और आपने वाक़या सुना होगा कि शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह दरसगाह में पढ़ा रहे थे और जब आप बीमार हो गए तो आपकी गैर मौजूदगी में दरसगाह उसी तरह बदस्तूर जारी रही। शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर थे लेकिन दरसगाह चलती रही। और फिर शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह अलालत के बाद जब अब वापस अपनी दरसगाह में पहुँचे और तलबा से कहा कि किताबें खोलो, और तलबा ने फिर किताबें आगे से खोलना शुरू की। यानी हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ दर्स छोड़ा था वहाँ से नहीं बल्कि आगे से उन्होंने किताब खोली। तो हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबक यहाँ तो नहीं था, पीछे था। तो हज़रत शाह आलम से उनके तलबा ने कहा कि हुजूर कल ही आपने यहाँ पर सबक पढ़ाया है। तो हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तलबा से जब ये बात सुनी तो शाह आलम सरकार उठे, अपनी जगह से मुराकबा किया उन्होंने। और फिर पता चला कि इतने दिन तक मेरी गैर मौजूदगी में जो तलबा को दर्स दे रहे थे, जो करम फरमाइयाँ कर रहे थे, वो कोई और नहीं रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी आपके तलबा ये पहचान ही नहीं सके कि हमारे उस्ताद मोहतरम शाह आलम सरकार दर्स दे रहे हैं या कायनात की जान रूह ईमान रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से सूरत में रसूल अल्लाह से मुशाबहत रखते थे शाह आलम सरकार। तो ये दूसरी चीज़ अता हुई रहमत आलम की बारगाह से। तीसरी चीज़ उनको उतनी उम्र अता हुई जितनी ज़ाहिरी हयात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक, ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल थी। तो हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को भी 63 साल की ज़ाहिरी हयात अता हुई। आपकी विलादत मुबारक हुई 817 हिजरी में और विसाल मुबारक हुआ 880 हिजरी में। और इन तमाम सालों को आप काउंट करेंगे तो आपके जो साल निकलते हैं वो 63 साल निकलते हैं। तो 63 साल की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाई। जो चौथी चीज़ है मकाम महबूबियत उनको अता हुआ। यानी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को अलग अलग मकामात और अलग अलग मरातिब और अलग अलग खिताबात अता फरमाए हैं, लेकिन महबूबियत का जो मकाम है वो सिर्फ अपने नबी हमारे आपके आका सरवर कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। तो उसी तरह से ये जो महबूबियत का मकाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह में बहुत कम लोगों को अता फरमाया है। ये बात भी जान लें कि हर वली की विलायत किसी न किसी नबी का परतव होती है, किसी न किसी नबी का अक्स होती है। किसी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जाहो जलाल अता होता है, किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
السلام کی مسیحیت عطا ہوتی ہے، کسی کو حضرت ابراہیم کا فیض ملا ہوتا ہے، تو ہر ولی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس اور اس کا پرتو ہوتی ہے، لیکن بہت کم اولیاء اللہ ایسے ہیں جو مقام محبوبیت پر فائز ہوئے ہیں، اور انہی کم اولیاء اللہ میں حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ جن کو خود رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کے والد محترم کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ وہ چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام محبوبیت کا فیض ملا ہے۔ قطب عالم حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، حضرت سید عبد القادر محی الدین غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال مبارک 628 ہجری کو 18 ربیع الثانی میں ہوا، آپ کو بھی محبوب سبحانی کا خطاب ملا ہے۔ اسی طرح سے خواجہ خواجگاں غوث زمن حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ کو بھی محبوبیت کا مقام ملا ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی مبارک پر یہ لکھا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ ہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے محبوبیت کا جو مقام ملا سلطان عالم پناہی زری زربخش محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، یعنی سید محمد کو بھی محبوب الہی کہا جاتا ہے اور یہ محبوبیت کا مقام ان کو بھی ملا۔ اسی طرح سے محبوب سبحانی حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مقام محبوبیت ملا، اور اسی طرح سے محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت میر کبیر اوحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مقام محبوبیت ملا ہے، اسی وجہ سے ان کو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت خواجہ ابو البرکات سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب باری کا خطاب ملا ہے، اور یہ محبوب باری کا خطاب شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں خاص ہے۔ اب جب آپ اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اولیاء کو خواب میں بشارتیں عطا فرمائیں۔ کبھی مولائے کائنات نے کسی کو خواب میں بشارت عطا فرمائی، خواب میں کوئی خطاب عطا فرمایا، لیکن وہ جو خواب میں بشارتیں ہوتی ہیں یا جو خواب میں خطابات عطا فرمائے ہوتے ہیں، ظاہری طور سے بھی ان تمام القابات کا وجود اور ان تمام القابات کا ظہور ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ عالم کہا تھا، اور مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا نے شاہ عالم کہا تھا۔ تو یہ تو خواب میں بشارتیں عطا ہوئی تھیں، ظاہری طور سے حضرت شیخ بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ شاہ عالم کا خطاب ملا تھا، پھر اس کے بعد میں دنیا بھر میں حضرت شاہ عالم سرکار شاہ عالم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو محبوب باری کا خطاب ملا، یہ جو خرقہ محبوبیت ملا، یہ جو مقام محبوبیت ملا، اس کا ظاہری طور سے اس کا ظہور ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ اب یہ آپ کو کہاں سے ملا، ہم آگے اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ذرا بنے رہیں ہمارے ساتھ میں۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد خواجہ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی سرخیزی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک سفر پر تھے، کہیں آپ نے قیام فرمایا، کہیں ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ ان 4 احمدوں میں سے ہیں جنہوں نے احمد آباد کو بسانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، اور ان 4 احمدوں میں بھی سینئر ہیں حضرت شیخ احمد کھٹو۔ 12 باواؤں نے اور 4 احمدوں نے مل کر کے احمد آباد کو بسایا ہے، تو یہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو حضرت شیخ احمد کھٹو احمد آباد کے اس زمانے کے تمام سینئر ترین اولیاء میں ایک بڑا نام ہے۔ تو حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت خواجہ قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ دوران گفتگو حضرت شیخ احمد کھٹو نے حضرت قطب عالم سے پوچھا کہ آپ کے فرزندوں میں سے کسی کا نام محمد ہے؟ حضرت قطب عالم نے جواب دیا کہ ہاں، میرے منجلے بیٹے کا نام محمد ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامتیں بیان فرمائیں، یعنی ابھی دیکھا نہیں شاہ عالم سرکار کو، کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ تو جب وہ علامتیں کچھ نشانیاں بیان فرمائیں تو قطب عالم نے فرمایا کہ بالکل میرے محمد کے اندر یعنی منجلے بیٹے کے اندر یہ تمام علامتیں موجود ہیں، یہ تمام خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی فرزند ارجمند ہیں کہ جن کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، اور ایک مدت سے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو حضرت شیخ احمد مغربی سرخیزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برہان الدین قطب عالم بخاری کے در دولت پر ان کے گھر پر پالکیاں روانہ کیں اور بھیجا لوگوں کو، اور کہا کہ حضرت قطب عالم کے جو تمام شہزادے ہیں ان کو لے کر کے آئیے۔ پالکیاں وہاں گئیں اور ان پالکیوں میں قطب عالم کے تمام شہزادے سوار ہو کر کے سرخیز پہنچے، شیخ احمد کھٹو مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ جب حضرت شیخ احمد کو پتہ چلا کہ تمام شہزادے آ گئے ہیں تو انہوں نے باہر چٹائیاں بھجوائیں۔ تمام چٹائیاں بھجوانے کے بعد میں
فرمایا کہ ان پر بیٹھ جائیں، ان کو کہو۔ حضرت شیخ احمد کھٹو ابھی اندر ہی تھے، چٹائیاں باہر آ گئی تھیں، تو تمام فرزندان نے چٹائیاں بچھائیں اور بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ سے باہر نکلے، حجرے سے باہر نکلے، تو دیکھا کہ تمام فرزندوں نے چٹائی کو بچھا لیا ہے، لیکن حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹائی کو چوما اور اپنے سر پر رکھ لیا ہے۔ اس ادا کو دیکھ کر کے حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی وہ شخصیت ہے جن کی امانتیں میرے پاس میں موجود ہیں، یہی وہ گوہر انمول ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حلیہ مبارک کا معائنہ کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کا مظہر دکھائی دیا۔ بے ساختہ پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور بغل گیر ہوئے، اور حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عالم سرکار کو اتنی دیر تک اپنے گلے سے لگائے رکھا کہ ان کے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا سلام آپ کو کہا، اور پھر وہ خرقہ محبوبیت جو آپ کے پاس امانت تھا شاہ عالم محبوب باری کو پہنایا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول شریف سن 834 ہجری کا ہے۔ اس وقت حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ حضرت شیخ احمد مغربی سرخیزی اتنی مدت تک اس خرقہ محبوبیت کو اپنی کوٹ شریف کے گریبان کے پیچھے سی کر باحتیاط رکھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے، تو آپ کے مریدین کو لگنے لگا کہ حضرت اس وقت رخصت ہونے والے ہیں اور شاید یہ بیماری اتنی ہو جائے گی کہ حضرت کا پردہ ہو جائے گا۔ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے یہ بات فرمائی کہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا انتقال نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ میرے پاس میں ایک امانت موجود ہے جو مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے مجھے دی تھی، جب تک وہ امانت میں ان کے سپرد نہ کر دوں تب تک میں انتقال نہیں کر سکتا۔ ایسا بھروسہ تھا اولیاء اللہ کو اپنے سینئر اولیاء اللہ کی باتوں پر اور ان کی امانتوں پر۔ تو حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ یہ امانتیں مجھے ان تک پہنچانی ہیں، سونپنی ہیں۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ احمد سرخیزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خرقہ محبوبیت عطا کیا، اور اس کے علاوہ ان کے تمام بھائیوں کو جو جو امانتیں دینی تھیں وہ تمام امانتیں دیں، اور تمام امانتیں دینے کے بعد میں حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، اور اس وقت میں یہ دعائیں حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک جو خود آپ نے اپنے شانوں پر رکھی ہوئی تھی وہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر رکھی اور فرمایا کہ اے گجرات کے صاحب ولایت، غیب کے خزانوں کے اختیارات آپ کو مبارک ہوں۔ یعنی گجرات کی شہنشاہی حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عالم سرکار کو عطا فرمائی،